حضرت حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا بہت غمگین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کا مطلب ہے عطیہ، یعنی اللہ کا تحفہ۔ شیعہ مصادر میں آیا ہے کہ جب حضرت شیس پیدا ہوئے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو بتائیں کہ یہ بیٹا آپ کا جانشین ہوگا۔ حضرت آدم نے اپنی اولاد اور خاص مومنین کو جمع کر کے اعلان کیا، یہ میرا وصی ہے اور میرے بعد اللہ کے دین کو قائم کرنے والا ہے۔ حضرت شیس کو اللہ نے خاص کتاب عطا کی جسے بعض روایات میں صحف شیس کہا گیا۔ تفسیر قمی۔ ان کو علم الاسماء اور وہ تمام معارف عطا کیے گئے جو حضرت آدم کو دیے گئے تھے۔ ان کے پاس آسمانی اسرار اور نور ولایت تھا۔ شیعہ روایات کے مطابق ان کے پاس وہ علم تھا جو بعد میں انبیاء اور ائمہ کو منتقل ہوا۔ کرامت کے طور پر روایت ہے کہ وہ اپنی قوم کو بارش کے لیے دعا کرتے تو بارش نازل ہوتی، ان کی دعا سے بیمار شفا پاتے اور زمین میں برکت آتی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم حضرت آدم کی اولاد تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا قابیل کی اولاد میں بگاڑ آنے لگا۔ انہوں نے ظلم، جبر اور بت پرستی شروع کر دی۔ حضرت شیس نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی وحدانیت، تقوی اور اطاعت کی دعوت دی۔ مومنین ان کے ساتھ تھے، مگر اکثر لوگ دنیاوی خواہشات میں پڑ گئے اور قابیل کی نسل کے پیچھے چلنے لگے۔ شیعہ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر میں حضرت شیس کو وصیت کی کہ وہ دین الہی کے ولی اور امام ہیں۔ حضرت شیس کو خاص نور امامت دیا گیا جو بعد میں انبیاء اور اہل بیت میں منتقل ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آنوش کو وصی مقرر کیا گیا۔ حضرت شیس کی وفات۔ شیعہ مصادر کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کی عمر تقریباً 912 سال بیان کی گئی ہے۔ ان کی وفات کے وقت حضرت جبرائیل اور ملائکہ نازل ہوئے، ان کے جنازے کو غسل اور کفن دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ موجودہ نجف اشرف کے علاقے میں ان کا مزار بتایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبل ابو قیس مکہ کے قریب ان کی قبر ایک مقدس مقام ہے اور اہل معرفت وہاں زیارت کی نیت کرتے ہیں۔